حساب تھوڑی ہے. اگر جانوں کے کم ہونے شکست ہوتا تو کربلا میں تو سب شہید ہو گئے نا, کوئی بچا؟ سب شہید ہو گئے. بس جسے اللہ نے بچانا چاہا تھا امامت کو, چوتھے پانچویں کو بچے, سب شہید ہو گئے. تو کیا ہوا؟ معاذ اللہ میرا حسین ہار گیا, آپ کا مولا ہار گیا. خدا کی قسم تاریخ میں ایسی فتح ملی حسین کو, اگر حسین معاذ اللہ ہارا ہوتا تو یہ جشن مناتے, خوش ہوتے, رو کیوں نہیں ذکر کو؟ لیکن رو کس لیے رہے کہ ہر سال محرم میں حسین کی فتح کے نقارے بجتے, یزید پر لعنت کے طاق پہنائے جاتے ہیں, لعنت برستی ہے یزید پر, لعنت برسائی جاتی ہے. ایسی ہے نا. بس کون جیتا؟ تم فاتح ہو. ہمیشہ یاد رکھنا, علی کے چاہنے والوں نے شکست کبھی تاریخ میں دیکھی ہی نہیں, خدا کی قسم نہیں دیکھی. علی کے شیعوں کے نصیب میں شکست اللہ نے لکھی ہی نہیں ہے. تم ہمیشہ فتح مند ہو, ہمیشہ فتح مند رہو گے. جانوں کی پرواہ نہ کرو. اس سے اچھی اور کون سی موت ہے کہ میں فرش عزا پہ بیٹھا ہوں, مجھے موت آ جائے. موت تو آنی ہے نا کہیں بھی. عشق حسین میں مر جاؤں ذکر کرتا ہوا یا ذکر سنتا ہوا, مجلس کے لیے گھر سے نکلوں موت آ جائے, اس سے اچھی کوئی موت ہے؟ موت تو آنی ہے نا. بس خلاصہ یہ ہے کہ مظلوم کے حامی رہنا. خبردار تم پر کتنے ہی ظلم ہو جائیں, یہ ظلم تمہیں مظلوم کی حمایت سے نہ روکے. یہ اہل بیت کا خاصہ ہے. آؤ مصائب سے پہلے ایک جملہ تمہیں بتا دوں, شاید تمہارے نیا ہو لیکن یہ ہے, روایات میں ہے. کون ہے حسین؟ حسین نے آخر وقت تک کوشش کی کہ کسی طرح ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے. آخری خطبہ بھی ناقے پر بیٹھ کے دیا ہے. ناقے پر جانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جنگ نہیں, امن چاہتا ہوں. لیکن جب جنگ کا میدان آیا تو پھر حسین نے جنگ کیسی کی تھی آپ جانتے ہیں؟ الامان الحفیظ کی آوازیں تھی. خیر یہ جب شہادت کا زندگی رہی موقع آئے گا تو میں تفصیل سے پڑھوں گا, لیکن اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب زلجنہ سے نیچے آئے ہیں نا حسین, زانوں کے بل, ایک روایت کے مطابق آپ جنگ کر رہے تھے, لڑ رہے تھے, قریب نہیں آ رہا تھا کوئی, جبکہ سینکڑوں تیر جسم اتھر میں پیوست تھے. ایک جوان آیا ہے وار کرتا ہوا, حسین نے وار روکا, اس کی تلوار گر گئی, پیچھے ہٹنے کا موقع نہیں ہے. بس حسین تلوار ماریں گے, اس کا سر کے 2 ٹکڑے ہوں گے, اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا, چلا کر کہتا ہے فرزند رسول اپنی ماں کا اکیلا ہوں. پوری ذمہ داری سے میں روایت پڑھ رہا ہوں, عزاداروں میں ذمہ دار ہوں جو پڑھ رہا ہوں. فرزند رسول میں اپنی ماں کا اکیلا ہوں. یہ آیا کس لیے ہے؟ حسین کو قتل کرنے ہے نا, وار کیا. اور دلبند زہرا کے جسم پر ہزاروں زخم لگے ہیں, وہی وار روک لیا اور روک کر کہتے جا اپنے ماں کے کلیجے کی ٹھنڈک بن جا. اس حسین کے ماننے والے ہو تم, اس علی کے ماننے والے ہو جنہوں نے اپنے قاتلوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, اس حسین کے چاہنے والے ہو جس حسین کے بچوں کے ساتھ کیا کیا گیا. مجھے نہیں معلوم یہاں کی ترتیب کیا ہے, مجھے ابھی بتائی نہیں گئی, لیکن پہلی محرم کو میں ہر جگہ مسلم کے یتیموں کا ذکر کرتا ہوں. ان بچوں کے لیے یہ مسائب پڑھ رہا ہوں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم بچے, یہ حسین کے عزادار, یہ مولا کے چاہنے والے بچے جو رات کے اس پہر میں تمہارے ساتھ بیٹھے نا, ان کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ مسائب, ان بچوں کے لیے. سنو مسلم کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا حال سنو. جب مسلم شہید ہو گئے تھے نا, ان دونوں بچوں کو تاریخ زندان میں ڈال دیا گیا تھا. انہیں دنوں رات کا نہیں معلوم ہوتا تھا, بس جب داروغہ زندان کھانا لے کر شام کو آتا تھا تو اس سے انہوں نے اپنی نمازوں کے وقت کا تعین کر لیا تھا کہ اب مغرب ہو گئی, اب سورج غروب ہو گیا. اس کے حساب سے نمازیں پڑھتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے. آخر ایک دن روک لیا داروغہ زندان کو, کہا بھائی ایک بات تو سنتا جا. کہو کیا بات ہے؟ کہا محمد عربی کو پہچانتا ہے؟ کہتا ہے کہ کیا باتیں کر رہے ہو, کیوں نہیں پہچانتا؟ کلمہ پڑھتا ہوں, مسلمان ہوں. ہمت بڑی. کہ اچھا ان کے بھائی جعفر طیار کو بھی پہچانتا ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں پہچانتا, اللہ نے انہیں 2 پر دی ہیں, بازوں کے بدلے میں جنت میں پرواز کرتے ہیں. ہمت بڑی. کہ علی ابن ابی طالب کو پہچانتا ہے؟ کہا کیوں نہیں پہچانتا بھائی؟ کہا عقیل کو پہچانتا ہے؟ کہ تم یہ سب نام کیوں لے رہے ہو, تم کون ہو, ان سے تمہارا کیا رشتہ؟ کہا اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں
ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم عقیل کے پوتے، ہم حیدر کرار کے پوتے ہیں، ہم رسول خدا کے پوتے ہیں. اتنا سننا تھا قدموں میں گر گیا. مجھے آج تک بتایا کیوں نہیں؟ مجھے معلوم ہی نہیں کہ میرے زندان میں کون سے بچے. جاؤ بچوں، میں نے تم کو آزاد کیا، دروازہ کھلا ہے، رات کے پہر میں نکل جاؤ، صبح ہونے سے پہلے پہلے کوفے سے باہر نکل جانا. اور جب بچے جانے لگے تو کہتا ہے ٹھہرو، ایک وعدہ کر کے جاؤ. دیکھو میں اب مار دیا جاؤں گا، میں اب قتل کر دیا جاؤں گا تمہیں چھوڑنے کے بعد، مجھے پرواہ نہیں، لیکن ایک وعدہ کرو کہ میری سفارش کرو گے، قیامت کے دن میری شفاعت کرو. یہ ہے عقیدہ، اسے کہتے ہیں عقیدہ. جان جاری ہے، قلم ہو رہا ہے سر، کہ وعدہ کرو کہ اسے یقین ہے کہ مسلم کے بچوں کو حق شفاعت ملے گا. ان بچوں کو بھی حق شفاعت میں یقین ہے. کہتے ہیں وعدہ رہا، تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہیں رکھیں گے. چھوڑ دیا دونوں بچوں کو. جانتے کتنی دور گئے؟ جو لوگ زیارت کر کے آئے ہیں جانتے ہیں نا، اور جو نہیں کر کے آئے سب مل کے دعا کرو پروردگار ایک ایک مومن کو ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. مسیب ہے نا اس جگہ کا نام جہاں ان دونوں معصوم بچوں کی قبریں ہیں. وہاں کے خادموں نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور مجھے اصلی قبروں تک نیچے لے گئے تھے. اور بھی لوگ گئے ہوں گے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں دنیا میں اکیلا، لیکن بہرحال مجھے یہ سعادت ملی کہ میں معصوم بچوں کی اصلی قبروں پہ مجھے نیچے لے گئے تھے. کیونکہ مجلس پڑا تھا، بس وہ ان کے دل میں کوئی میرے لیے محبت پیدا ہو گیا اور مجھے وہ لے گئے نیچے. میں ان کی بچوں کی زیارت کر کے آیا، اصل قبریں جو نیچے بنی ہوئی. خیر اب وہ جگہ دیکھ لی کتنی دور ہے کوفے سے. مختلف راستے، کہیں سے 90 کلومیٹر، کہیں سے 100 کلومیٹر، کہیں سے 70 کلومیٹر. رات بھر یہ بیچارے چلتے رہے، کوفے سے نکل گئے، یہاں تک آئے. صبح ہونے لگی، فجر کا وقت یعنی نماز کا وقت ہوا. نہر کوفہ کے ساحل پہ، ساحل کے ساتھ جوہر ہوتے نا تالاب چھوٹے چھوٹے، وہاں وضو کیا. دونوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد درس پہ چڑھ گئے. چھپا لیا کہ سارا دن چھپے رہیں گے، جب رات ہوگی پھر چلیں گے مدینے کی جانب، سفر کریں گے. لیکن اتنے میں زوجہ حارث کی کنیز اس جوہر پہ تالاب پہ پانی بھرنے آئی. پانی بھرنے لگی تو کیا دیکھا؟ پانی میں دو چاند سے چہروں کا عکس پڑ رہا. حیران ہو کر کہتی ہے میں نے اتنے حسین چہرے پہلے نہیں دیکھے. کس مملکت کے شہزادے ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ مت ڈرو، امان ہے، نیچے آ جاؤ. دونوں بچے نیچے اترے. کہا بتاؤ اپنا حال بتاؤ، تمہیں امان ہے، مجھے بتاؤ تمہیں کچھ کروں. کہا بس مومنہ کوئی نیکی کرنا چاہتی تو بس اتنی نیکی کر دے، ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے، ہمیں مدینے کے راستے پہ ڈال دے. کہا میرے بچوں اس وقت تم مدینے جانے کے راستے پر نہیں جا سکتے، مدینے والے راستے پہ، مجھے بتاؤ اپنا حال تاکہ میں تمہاری مدد کروں. کہا مسلم کے یتیم ہیں. مومنہ مسلم، ہمارے بابا کو کوفیوں نے بے وفائی کی، دغا دی، ہمارے بابا کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، ہم زندان سے نکلے ہیں، ہمیں مدینے جانا ہے. کہتی ہے چلو جلدی کرو، میرے ساتھ میرے گھر چلو، میری مالکن محب اہل بیت ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی. ایسا نہ ہو کہ روشنی ہو جائے اور لوگ کاموں پہ نکلے تم پہچان نہیں جاؤ. جلدی جلدی دونوں کو گھر لے کر آئی اور ماں زوجہ حارث نے جیسی دیکھا مسلم کے بچے ہیں خوش ہو گئی اور بچوں کو اطمینان دلا دیا مطمئن ہو جاؤ، کل ایک قافلہ جانے والا ہے، اس کے ساتھ مدینے بھیجوں گی، شہزادیوں کو میرا سلام کہنا، رسول زادیوں کو میرا سلام کہنا. اس کے بعد بچے نہ جانے کب سے زندان میں تھے، نہائے دھوئے، نیا لباس دیا، غذا تیار کی اپنے ہاتھ سے، بچوں کو غذا دیتی جاتی ہے. شام ہوئی، ایک کوٹری میں لے کر آئی. کہ بچوں مجھے معاف کر دینا مگر رات تمہیں اس کوٹری میں گزارنی پڑے گی کیونکہ میرا شوہر ابن زیاد کے دربار میں ملازم ہے، مجھے ڈر ہے انعام کے لالچ میں تمہیں حاکم وقت کے حوالے نہ کر بیٹھے. بند کیا کوٹری میں، باہر سے قفل ڈال دیا. آ گئی، بہت دیر سے آیا حارث. جب دیر سے آئے تو پوچھا اس مومنہ نے دیر کیوں ہوئی؟ کہنے لگا مسلم کے بچے زندان سے فرار ہو گئے، ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا ہے، ڈھونڈتا رہا سارا دن مگر نہیں ملے. کہ چھوڑ ان بچوں کا پیچھا، خاندان رسالت کے بچوں کے پیچھے پڑا ہے، کیوں اپنی عاقبت خراب کرتا ہے. خیر کھانا وانا کھایا، سونے لیٹ گیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی. بھائی کا شانہ پکڑ کے ہلاتا ہے، بھیا اٹھو، بھیا اٹھو. بڑا بھائی اٹھا. کیا بات ہے؟ کہتے میں نے ابھی ایک خواب دیکھا. پوچھتا ہے بڑا بھائی کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا اور رسول خدا کی خدمت میں ہمارا بابا مسلم آیا ہے. رسول خدا پوچھ رہے مسلم سے، مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ ہمارے بابا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میرے بچے ابن زیاد ملعون کی قید میں ہیں. رسول نے بابا کو سینے سے لگا کر کہا مسلم اطمینان رکھو، بس ابھی کچھ دیر میں تمہارے بچے تمہارے پاس آ رہے ہیں.
بڑا بھائی کہتا ہے کہ بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا، دونوں بھائیوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا اور ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے چمٹ کے ایک دوسرے سے رونا شروع کیا، گریے کی آواز بلند ہوئی، حارث ملعون کی آنکھ کھلی، تلوار اٹھا کے دوڑا باہر کی طرف، یہ بچوں کے رونے کی آواز میرے گھر سے آتی ہے۔ مومنہ پیچھے پیچھے دوڑی، آگے بڑھا، آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا، قفل کو توڑا، ٹھوکر مار کے دروازہ کھولا۔ اب جو اندر داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ دونوں معصوم بچے ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے رو رہے، غصے میں آگے بڑھ کر ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا، اتنا مارا بچوں کے سر چہرے لہو لہان ہو گئے، دندان مبارک ٹوٹ گئے، رسی سے باندھا دونوں بچوں کو، گھسیٹتا ہوا لایا کہ ضرور قتل کروں گا تم دونوں کو۔ غلام کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، پیچھے پیچھے یہ مومنہ فریاد کرتی جا رہی ہے، تجھے اللہ رسول کا واسطہ چھوڑ دے ان معصوم بچوں کو، میں نے امان دی تھی مگر اس نے کچھ نہ سنا۔ ساحل پر لے کر آیا، اسی جگہ جہاں روزے ہیں اس سے تھوڑا سا فاصلے پہ ساحل پہ چبوترے پہ دونوں بچوں کے قتل کا ارادہ کرتا ہے، غلام سے کہتا ہے قتل کر دے۔ غلام آگے بڑھا اور بچوں نے کہا کیا تو بلال حبشی کی قوم سے ہے؟ وہ کہتے کیوں؟ تم کیسے جانتے ہو بلال کو؟ بچے کہتے کہ ہم نے دیکھا نہیں مگر سنا ہے، ہمارے جد رسول اللہ کا مؤذن تھا، یہ سننا تھا۔ تلوار پھینکی اس حبشی غلام نے، چھلانگ لگا دی نہر میں کہ یہ گناہ نہیں کر سکتا، خاندان رسالت کے بچوں کے سروں پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ جھنجھلا کر بیٹے سے کہا قتل کر دے ان بچوں کو۔ بیٹا آگے بڑھا، ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی۔ بیٹا پیچھے ہٹ گیا، اب یہ آگے بڑھا، بچے کہتے اتنا ٹھہر جا، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہ معصوم بچے سجدے میں گئے، تلوار لے کر آگے بڑھا، پہلے بڑے کا سر تن سے جدا کیا، سر اپنے پاس رکھا، جسم کو نہر کے حوالے کیا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لیتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے بھیا مجھے چھوڑ کر نہ جانا، مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا۔ بڑے بھائی کا جسم سطح آب پر ٹھہر گیا، بس ادھر چھوٹا بھائی کروٹیں لے رہا تھا، اس ملعون نے دوسرا وار کیا، چھوٹے بھائی کا سر بھی تن سے جدا کیا، سر اپنے پاس رکھا، جسم کو نہر کے حوالے کیا۔ دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے، تہے آپ بیٹھ گئے۔ سنو آخری جملے، صبح ہوئی، کسان جا رہے ہیں کھیتوں میں کام کرنے، کیا دیکھا؟ ساحل پہ کوئی بیوی بیٹھی ہے، سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس کوئی بیوی بیٹھی ہے، زار و قطار رو رہی ہے۔ کسان آگے بڑھے، پوچھا بیوی کیا تیرا کوئی قیمتی سامان اندر گر گیا؟ وہ بیوی کہتی ہے ہاں، حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے نہر میں پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کی لاشیں نکالو۔ وہ کسان نہر میں اترے، دونوں بچوں کے بے سر کے لاشیں نکالے۔ یہ بیوی دونوں بچوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، کبھی ایک ہاتھ کبھی محمد کے سر پہ، کبھی ابراہیم کے سر پہ، یہ مسلم کے دونوں بیٹوں کے نام ہیں، ابھی ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتی ہے، کٹے ہوئے گلے پہ ہاتھ رکھتی ہے، روتی جاتی ہے، ان کسانوں سے کہتی ہے تم نے میری مدد کی ہے، میں تمہاری جنت کی ضامن ہوں، میں شفاعت کروں گی۔ وہ حیران ہو کر کہتے ہیں بی بی آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی ضمانت دیتی ہے؟ آنکھوں سے اوجھل ہونے سے پہلے وہ بیوی کہتی ہے ارے میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی ماں کوئی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں، اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں۔ سمجھ گئے نا عزادارو، کیسے ہو سکتا ہے کہ قاسم کے لاشے پر فاطمہ آئے، عباس کے لاشے پر آئے، اور محمد کے لاشے پر آئے، قاسم کے، علی اکبر کے، اور حسین تو زہرا کیا ہو